السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے قرض دینے کا ثواب اور نہ لوٹانے کا عذاب. ہم لوگ پچھلے 2 ہفتوں سے مال کے تعلق سے، رزق کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سنتے آ رہے ہیں. جیسا کہ 2 ہفتے پہلے ہم لوگوں نے سنا تھا کہ رزق میں برکت کیسے ہوگی، اور پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے سنا تھا کہ برکت کو ختم کرنے والی چیزیں کون سی ہیں. اور اب ہم مال کے تعلق سے ہی ایک اور عنوان سننے جا رہے ہیں، وہ ہے قرض کے تعلق سے، کہ قرض دینے کا ثواب کیا ہے، اور قرض لینے والا اگر نہیں لوٹاتا تو اس کا عذاب کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. کچھ باتیں انشاءاللہ بڑی اہم ہیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. دیکھیے، سب سے پہلی چیز قرض کہتے کس کو ہے؟ قرض کسی چیز کا اس شرط پر دینا کہ اس کا بدل واپس کیا جائے، یہ ہے قرض. اور یہ قرض کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہوتے ہی رہتا ہے. ہر گھر، ہر خاندان، ہر رشتہ دار، ہر ایک کا مسئلہ ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی یا تو کسی کو قرض دینا پڑتا ہے یا لینا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارا ہر ایک کا معاملہ ہے. تو یہ قرض غریب بھی لیتا اور امیر بھی قرض لیتا، یعنی کبھی غریبوں کو بھی قرض لینا پڑتا ہے تو کبھی امیروں کو بھی قرض لینا پڑتا ہے. غریبوں کو تو ان کی ضرورت کے لیے لینا پڑتا، امیروں کو بھی، اور ان کی بزنس ہو یا پھر ان کے کاروبار ہو اور بھی کوئی چیز بڑھانے کے لیے لاکھوں کروڑ پتی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی قرض لیتے ہیں، اور لیتے نہیں تو کم از کم دوسروں کو قرض دیتے ہیں. تو قرض لینا دینا، قرض لینے اور دینے کی وجہ سے رشتوں میں محبت بھی بڑھتی ہے یا اور تعلقات بھی بڑھتے ہیں. جہاں پر قرض دینے اور لینے کے معاملات میں رشتے اور تعلقات بڑھتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، وہیں پر قرض کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، رشتے ختم بھی ہوتے ہیں، اور تعلقات اچھے ختم بھی ہو جاتے ہیں. اور اسی قرض کی وجہ سے اچھے دوستوں کو ہم دشمن بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کو آپس میں دشمن بنتے ہوئے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ 2 طرف کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے. یعنی قرض لینے والوں کا بھی الگ مسئلہ ہے، قرض دینے والوں کا بھی الگ مسئلہ ہے. یعنی ظلم کئی معاملات میں دونوں پر بھی ہوتا. ایک تو قرض دینے والا جو ہے اس کے اوپر بھی ظلم ہوتا، اور کہیں پر قرض لینے والا جو ہوتا اس پر بھی ظلم ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی دوستی، اچھی رشتہ داری، اچھی محبت کی وجہ سے قرض دیتے ہیں. دینے کے بعد جو آدمی قرض لیا، جو لوگ قرض لیے، جب وہ لوگ واپس نہیں لوٹاتے
بلکہ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، بلکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ قرض دیے ان کو ہی الٹا ڈرانا اور ان کو ہی الٹا ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرض دینے والوں پر بھی ظلم ہوتا کئی جگہ پر، اور کچھ لوگ قرض لیتے ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے۔ ان پر کیسے ہوتا ہے؟ قرض تو لے لیتے لیکن وہ واپس نہیں لوٹا سکتے، ان کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ وہ واپس نہیں لوٹاتے، تو دینے والا آ کر ان کے اوپر ظلم کرتا، ان کی چیزیں کھینچ کے لے جاتا، ان کے گھر کو، ان کے پلاٹ کو، یا پھر ان کے گھر کے بچوں کو نوکر بنا لیتا، یا مارتا، بے عزتی کرتا۔ ایسے بہت سارے معاملات لینے والوں پر بھی ظلم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک طرفہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی صرف لینے والے ہی ظلم کرتے ہیں، ایسا بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اور صرف دینے والے ہی ظلم کرتے ہیں، ایسا بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے، کئی معاملات میں لینے والوں پر ظلم ہو رہا اور کئی معاملات میں لینے والوں پر ظلم ہو رہا۔ تو اصل میں ہمیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے قرض لینے اور دینے کے معاملات میں، اور یہ اتنا خطرناک، اتنا سنگین مسئلہ بھی ہے اس وجہ سے کہ قرض یا تو دیے ہوئے لوگ یا لیے ہوئے لوگ، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بے عزتی ہو جاتی ہے اور شرمندگی ہو جاتی ہے، اور کئی معاملات میں تو معاملہ اتنا دور چلے جاتا ہے کہ ان کو خودکشی کر کے مرنا پڑتا ہے، یعنی لینے والے بھی اور دینے والے بھی۔ کئی ہم لوگ نیوز میں بھی سنتے ہیں، بڑے بڑے بزنس کرنے والے، کروڑ پتیاں، مشہور لوگاں بھی آخر میں خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہیں سے قرض لیا تھا۔ قرض ادا کرنے کے لیے اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو آخر میں وہ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے دینے والے بھی ڈرتے ہیں، اکثر دینے والے یعنی جن کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، وہ غریبوں کی مدد کر سکتے، قرض دے سکتے دوسروں کو، لیکن ان کو ڈر لگتا ہے، اس لیے ڈر لگتا کہ بھائی ہم دیں گے تو شاید واپس ملے یا نہ ملے، اس لیے ان کی اس ڈر کی وجہ سے کئی مستحق لوگوں تک قرض نہیں پہنچتا، نہیں ملتا۔ یعنی کچھ لوگ جو غلطی کرتے ہیں، قرض لینے کے بعد ان کا قرض ڈبا دیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، اس وجہ سے کئی غریب لوگوں پر ظلم ہوتا کہ ان کو ضرورت پڑنے پر قرض نہیں ملتا۔ ایک بات کلیئر ہے کہ میں سودی قرض کے بارے میں بالکل نہیں بول رہا ہوں۔ میرے پورے عنوان میں قرض لینے کے، دینے کے جو بھی طریقے ہیں، جو بھی حدیثیں ہیں، جو کچھ بھی میں آج باتیں بتاؤں گا، وہ سودی قرض کے بارے میں بالکل نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ سود کا معاملہ تو اتنا سنگین ہے کہ سودی قرض لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں، اور سودی قرض کے اوپر گواہ بننا بھی جائز نہیں ہے، اس کے لیے کسی قسم کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم سود کے بارے میں بالکل نہیں بات کریں گے۔ سود کے بارے میں، سود کی سنگینی کے بارے میں کئی مرتبہ سنایا۔ تو قرض کا معاملہ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو گیا کہ قرض بولے تو سود ہی یاد آ جاتا ہم لوگوں، قرض بولے تو ہاؤ بھائی خالی کون دیتے ہم لوگوں کو، کوئی پوچھے تو دے دیتے کیا، ہم لوگوں کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، دیو بولے تو دیتے کیا، نہیں، سود پہ ہاں مل جاتے پیسے، لیکن بغیر سود کے نہیں ملتے، چاہے وہ خواتین کا وہ چٹھیاں ڈالنا ہو، وہ سنگموں میں اٹھانا ہو، یا بینک میں گولڈ رکھ کے نکالنا ہو، یا فائنانس میں گاڑیاں لینا ہو، گھر بنانا ہو، یہ تمام معاملات میں ہم سودی قرض ہی لے لیتے ہیں، اور سود کے بارے میں ذرا برابر ہم کو ڈر نہیں لگتا، اور سود بولے تو ہمارے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے ایسا لگتا، لیکن سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے سود۔ اور ایک ایسی دھمکی اللہ تعالیٰ سود کے بارے میں دیا، ایسی دھمکی قرآن میں کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں دیا، وہ دھمکی ہے سود لینے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر حدیث میں آیا۔ اس کے باوجود بھی کسی مسلمان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، سود کا لینا دینا عام ہو چکا ہے۔ تو سودی قرض لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں، گواہ بننا بھی جائز نہیں ہے، اور وہاں پر کاتب بننا، لکھنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی پین بھی پوچھ رہا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سگنیچر کرنے کے لیے پین دینا بھی جائز نہیں ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو بہرحال ہم سودی قرض کے بارے میں نہیں بول رہے، عام طور پر بغیر سود کے جو لینا دینا قرض کا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو آج کئی لوگ قرض تو لے لیتے، بہت اچھے دوست ہوتے، یا کچھ لوگ تو ناٹک کرتے دوستی کا،
اور کچھ لوگ تو قریبی رشتہ دار یا پڑوسی ہیں، بہت بہترین طریقے سے باتیں کرتے، دوستیاں بڑھاتے اور بہت ایسے جگری گھر والوں کی طرح ایک دم ایکشن کرتے رہتے. اس کے بعد کیا ہے، یہ کچھ لوگ تو ایکٹنگ نہیں بھی کرے، حقیقت میں ان کی دوستی ہو جاتی ہے اچھی. اس کے بعد بھائی مجھے کاروبار شروع کرنا ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے، تھوڑا سا قرض دے دیتے کیا؟ ہاں بھائی، دوستی میں کوئی محبت سے قرض دے دیا تو بس، قرض لینے کے بعد ان کو پھر واپس نہیں کرتے. کچھ لوگ مجبوری کی وجہ سے واپس نہیں کرتے، تو کچھ لوگ جان بوجھ کے بھی قرض واپس نہیں کرتے. جان بوجھ کے پیسے ہونے کے باوجود بھی جن سے قرض لیے ان کو واپس نہیں دیتے، ستانے کی نیت سے رہتے وہ، اور ڈبونے کی نیت سے رہتے کہ ان کو دینا ہی نہیں ہے بس، کیونکہ ان کو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رہتی. اس کے پاس قرض لے لیے، اس کو واپس نہیں کرے، اس کا لے لیے، اس کا کھا گئے، سب کے پاس قرض لے لینا اور اپنے بزنس اور اپنے کاروبار تو بڑھاتے رہنا. ایسے بھی بدترین قسم کے لوگ آج ہمارے معاشرے میں ہم کو نظر آتے ہیں. بس قرض لے لیے اور ایسی میٹھی باتیں بول کے لے لیتے کہ بھائی بس ایسا ادھر دے دو، ادھر جا کے چٹھی اٹھا کے دے دینا ہے، بس ایسا لے کے جا کے ہم بینک میں دے کے فوراً لون اٹھانے کا ہے، اگلا مہینہ لون اٹھتا لے کے آ کے آپ کو دے دیں گے. ایسا بولتے ہوئے دکانوں میں بھی قرض کرتے ہیں، کران شاپ میں بھی قرض کرتے ہیں، کپڑوں کی دکان میں، جہاں جہاں پہچانت کے لوگ ہیں، جہاں جہاں پہچان بنتی ہے وہاں وہاں ہر جگہ قرضے کر لیتے. اور وہ تو چلو بھائی اگلا مہینہ دے دے تو بول رہا نا، یہ سوچ کے کوئی دے دیا تو اگلا مہینہ ہو جاتا، دوسرا مہینہ ہو جاتا، ہاں ٹھیک ہے بھائی اب تھوڑے دن کے بعد دے دیتے، اور ایک 8 دن صبر کرو دے دیتے، 2 دن صبر کرو دے دیتے. ہاں ہماری ایک پراپرٹی بکنے والی ہے، بس جیسے تھوڑے دن میں اس کے پیسے آ جاتے، ایک 15 دن میں ختم، وہ بیچ کے آپ کو دینا ہی ہے. ایسا ویسا کچھ تو بھی کر دیتے. 8 دن ہو گیا، 15 دن ہو گیا، 2 مہینے ہو گیا، 6 مہینے ہو گیا. اب اس کے بعد کہیں پر مل کے پوچھے تو کیا بھائی بھاگ جاتے کیا؟ اب وہاں سے الٹا دم کیا شروع ہو جاتے، کیا سمجھ رہے ہمارے کو ڈبا کے چلے آتے سمجھ رہے، گاؤں چھوڑ کے چلے آتے سمجھ رہے، کہاں ملے وہاں پوچھتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ الٹا انہوں ہی لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بالکل سوئچ آف کر دیے فون، اور بلکہ شہر ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لاکھوں کا قرض لے لے کے لوگوں کو ڈبو دے کے. تو بہرحال ایسے حالات تو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے کچھ حدیثیں، کچھ قرآن کی آیتیں، قرض کے تعلق سے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. قرض لینا جائز ہے کیا؟ پہلی چیز، قرض لینا جائز ہے کیا؟ ہاں بالکل جائز ہے. نسائی میں روایت ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 بطور قرض لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیے تھے، پھر جب آپ کے پاس مال آیا تو مجھے ادا کر دیے، یعنی میرا پیسہ مجھے واپس دے دیے، اور کہا اللہ تمہارے اہل اور تمہارے مال میں برکت عطا کرے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض واپس دیتے ہوئے جو قرض دیے تھے ان کے لیے دعا کر رہے، کیا اللہ تیرے مال میں، تیرے اولاد میں برکت دے، یہ دعا کرے. اس کے بعد بولے یقیناً قرض کا بدلہ تعریف کرنا اور اسے ادا کر دینا ہے. نسائی میں روایت ہے. قرض کا بدلہ کیا ہے؟ قرض دینے والے کی تعریف کرو، اس کو دعائیں دو اور اس کا قرض اسے واپس لوٹا دو. تو پہلی چیز، جب اللہ کے رسول نے خود قرض لیا تو قرض لینا جائز ہے، یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، غلط چیز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، قرض لے سکتے. پہلی چیز. دوسری چیز، قرض لینا جائز ہے لیکن قرض لینا پسندیدہ نہیں ہے. عام طور پر ہم قرض کو کیا بولتے ہیں؟ ادھار بولتے ہیں نا بھائی. ہاں ادھار لینا، قرض لینا جائز ہے لیکن پسندیدہ چیز نہیں ہے. اب حدیثیں سناتا ہوں، ذرا غور سے سنو. قرض لینا جائز ہے نا، بلکہ اب کچھ لوگوں کی عادت رہتی ہے نا، ہمیشہ ادھار لیتے، ہر چیز ادھار، یہ کران شاپ میں ادھار، ان کے پاس پڑوسیوں کے پاس ادھار، پیسے بھی ادھار، کپڑے بھی ادھار، کھانے پینے کی چیزیں بھی ادھار، ہر چیز ادھار ادھار ادھار، یعنی قرض 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 ہی لیتے رہتے. یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. کیسے؟ اب حدیثیں سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، اے اللہ مجھے گناہ اور قرض سے، کیا دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. یعنی قرض سے اور گناہ سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی دعا کر رہے، اللہ مجھے قرضوں سے بچا اور گناہوں سے بچا. اگر یہ پسندیدہ ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں کرتے. اللہ مجھے بچا لے قرضوں سے بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا تو جھوٹ بولتا اور وعدہ خلافی کرتا.
صحیح بخاری میں حدیث. دیکھیے جب انسان قرض لیتا تو کیا کرتا, اس کے اندر یہ دو عادتیں پیدا ہو جاتی, ایک تو جھوٹ بولتا اور دوسرا وعدہ خلافی کرتا. قرض لے لیے, ٹھیک ہے بھائی 8 دن میں دے دے تم, بلکہ لے لیے 8 دن میں نہیں دیتے, 10 دن میں دے دیتے, یا 1 مہینے کو دیتے, 2 مہینے کو دیتے. یہ کیا ہو گیا, ایک تو جھوٹ ہو گیا اور دوسرا وعدہ خلافی ہو گیا. تم وعدہ کرے تھے لیکن وعدہ خلافی کر دیے. کیونکہ یہ قرض کی سنگینی اور خرابی ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی خرابی بتا رہے, یعنی قرض کی ایک سنگینی, ایک خرابی یہ ہے کہ یہ قرض انسان کو جھوٹ بولنے پر اور وعدہ خلافی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ 2 صفتیں بھی منافقوں کی ہے, منافقوں کی صفتیں ہیں. اس لیے قرض سے بچنے کی کوشش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد میں ایک حدیث ہے, اے لوگوں اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے, اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ. پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جانوں کو ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے ساتھ. یعنی تم قرض لیتے تو تمہارے جانوں کو یہ ڈر ہے, اب قرض ادا کرنا جو ڈر ہے نا, اس لیے اللہ کے رسول بولے کہ اپنے جانوں کو ڈراؤ مت, کا مطلب قرض مت لو, قرضوں کے ساتھ ڈراؤ مت اپنے جانوں کو. پھر اسی طرح حاکم میں ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو خودکشی نہ کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خودکشی کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے ساتھ, یعنی قرضہ لے کے بعد میں ادا نہیں کرے تو پھر جو خودکشی کر لیتے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک قرض عیب ہے, قرض جو ہے ایک عیب ہے. قرض رات کو پریشانی, دن کو ذلت, جانوں کو ڈرانے اور کمزور کرنے کا سبب ہے. قرض کیا ہے؟ اپنے جانوں کو ڈرانے کا, یعنی قرض جو لیتا وہ ڈرتے رہتا, اور دوسرا دن کو ذلت اور رات کو پریشانی. دن میں باہر نکلے تو کون آتا کہ قرضہ دیے سو, کام پوچھتا کہ دن کو ذلت اور راتوں کو پریشانی, راتوں کو نیند نہیں آتی, چین نہیں آتا, قرضہ لے لیے کیسا پھیرنا کی, کیسا ادا کرنا کی. اس لیے یہ قرض عیب ہے, عیب. یہ راتوں کی پریشانی ہے, دن کی ذلت ہے, اپنے جانوں کو ڈرانے کا سبب ہے اور کمزور کرنے کا سبب ہے. انسان قرض میں ڈوب جاتا تو کمزور ہوتے رہتا. اس لیے قرض سے بچو, حتی الامکان کوشش کرو کہ قرض نہ لیں, ایسی زندگی گزارنے کا. چلیے 2 باتیں معلوم ہو گئی, قرض لینا جائز ہے لیکن قرض لینا پسندیدہ نہیں ہے. اب تیسری چیز, قرض لینے کے شرائط کیا ہے, کب قرض لے سکتے, قرض لینے کے شرائط کیا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز, جائز سبب ہو تو قرض لینا, نہیں تو نہیں لینا. یعنی قرض کب لینا, اگر لینا جائز ہے تو جائز سبب, یعنی وجہ کیا ہے تم قرض لینے کی, وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. جیسا کہ حدیث سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر قرض اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ مقصد کی خاطر نہ ہو تو ادائیگی قرض تک اللہ تعالیٰ مقروض کا ساتھ ہوتا ہے, مقروض کے ساتھ ہوتا ہے. حاکم میں روایت موجود ہے. یعنی ناپسندیدہ مقصد کے لیے اگر تم قرض نہیں لیے, جائز چیز کے لیے مجبوری میں اگر قرض لینا پڑا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے قرض لینے والے کے ساتھ ہوتا, اللہ ان کی مدد کرتا. لیکن ناپسندیدہ چیزوں میں بھی اگر قرض لے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں ساتھ نہیں دیتا. جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے شاید 8 دن پہلے کے بیان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. آج لوگ سود کے بارے میں نہیں معلوم ہے. جیسا کہ میں وہ سود کے ویڈیو کے تعلق سے اس کے کامنٹس میں جو لوگ میرے کو کامنٹس کرے تھے وہ آپ لوگوں کو سنایا تھا. ان میں سے لوگ کیا ہے مذاق اڑاتے ہوئے, یا کچھ لوگوں کو کیا ہے علم نہیں رہنے کی وجہ سے, ارے کیا بھائی تم تو سود لینا, ماں کے ساتھ زنا بول دیے, ایسا بول دیے, ویسا بول دیے, الٹا پھر کال کر کے مجھے خود گالیاں دینا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا, ایسا بہت سارے لوگ کریں کیونکہ ان کو علم نہیں تھا. اور سود کے تعلق سے ایسی بکواس کر رہے تھے کہ ہاں بھائی ہمارے کو اب ضرورت ہے, کون تو بھی دیو بولے تو دیتے, کیا تم دیو پھر میرے کو 1 لاکھ روپے, بغیر سود کے کون دیتا میرے کو, آج سود سے لینا ہی پڑتا. تو میں کئی لوگوں کو سمجھایا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں, پچھلی مرتبہ بھی میں یہ بات سمجھایا, بھائی آج اکثر لوگ جو سود پہ قرض لیتے ہیں ان کے سود پہ قرض لینے کی وجہ ضرورتیں نہیں ہوتی, خواہشات ہوتی ہے.
اصل میں لوگ آج قرض لیتے، چاہے سود پہ ہو یا بغیر سود پہ، اکثر لوگ 90% قرض جو لیتے وہ ضرورتوں کے لیے نہیں لیتے، مجبوری میں نہیں لیتے، وہ صرف خواہشات پہ لیتے ہیں۔ کیسی خواہش؟ شادی کرنا ہے بیٹی کی یا بیٹے کی، ہوتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے، حالانکہ سنت طریقے سے دیندار کے ساتھ نکاح کر کے دے دیتے تو آپ کو 1 لاکھ روپے کا بھی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن خواہشات میں جا کے کہ لوگ کیا سمجھیں گے دعوت نہیں دیے تو، لوگ کیا سمجھیں گے فنکشن ہال میں نہیں کرے تو، لوگ کیا سمجھیں گے اتنے پکوان نہیں پکائے تو، خواہشات میں آ کے اور 2 لاکھ 4 لاکھ قرض لے لیتے ہیں۔ یہ خواہش کے لیے قرضہ، سودی قرضہ ہو یا کون سا بھی قرضہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ جائز قرضہ تو نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس پر قرض لے رہے شادیوں کے لیے، رسموں کے لیے، رواجوں کے لیے، بلکہ آج تو برتھ ڈے کرنے کے لیے بھی قرض لے لیتے لوگ، آج برتھ ڈے کرنے کے لیے، گھروں کے لیے لون لے لینا، قرض لے لینا، سودی قرض، گولڈ لون کتے بڑی آسانی کے ساتھ، سونا بینک میں رکھو، پیسے لے لو، گھر بنا لو، سودی قرض بدترین گناہ ہے، یہ یاد رکھو۔ کیوں بھائی؟ چھوٹے گھر میں تھے تو کیا ہو رہا تھا، کرائے کے گھر میں تھے تو کیا ہو رہا تھا، ٹین شیڈ کے ہی گھر میں تھے تو کیا ہو رہا تھا؟ نہیں، خواہشات ہماری اتنی بڑی کہ ہم کو بڑا گھر ہونا، ہمارا اپنا ہونا، اس کے لیے چلو سودی قرض ہوئے تو سودی قرض لیں گے، تو قرض لیتے ہیں آج لوگ خواہشات کے لیے۔ گاڑی لینا خواہش کے لیے، بغیر گاڑی کے کیا زندگیاں نہیں گزرتی ہیں، لیتے ہیں، فائنانس پہ لے لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو اس طرح کے جتنے بھی آج قرض ہو رہے ہیں، اور میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا، اگر سود کا گناہ یاد رہے، اللہ کا حکم ہمیں یاد رہے، ہماری اپنے پاس ہے سو پراپرٹیاں بیچ دو، اگر مجبوری ہے تو قرض لینے کی، پراپرٹیاں ہیں تو پراپرٹیاں بھیج دو، گلے میں سونا ہے تو سونا بیچو، پلاٹ ہے تو پلاٹ بیچو، گاڑی ہے تو گاڑی بیچو، گھر ہے تو گھر بیچو، مجبوری میں تمہیں ہاسپٹل میں اگر پیسے لگانا پڑ رہا تو اپنی چیزیں بیچ لو، لیکن سودی قرض مت لو، کیونکہ سودی قرض بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ تو اس لیے پہلی چیز یہاں پر کیا سمجھ میں آیا کہ قرض لینے کے شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ جائز ضروریات پہ اگر قرض لینا ہے تو لے سکتے ہیں، ورنہ آج لوگ تو صرف موبائل دیکھا دیکھی میں، اب تک چھوٹا موبائل تھا، لوگ پورے بڑا موبائل اینڈرائڈ یوز کر رہے ہیں، بلکہ اس پہ بھی EMI لگا کے قرض پہ لیتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ ضرورت ہے؟ نہیں، وہ خواہش ہے، وہ خواہش ہے، خواہشات پہ قرض لیتے ہیں آج لوگ۔ پھر اسی طرح فنکشنز کے لیے، اور کئی لوگوں کو تو ہم دیکھتے ہیں شراب پینے والا شرابی، صرف اس کی شراب پینے کے لیے وہ قرض لے لیتا لاکھوں کے۔ پھر اسی طرح جوا کھیلنے والے، اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ یہ بیٹنگز لگانے والے۔ آج ہی صبح کا میں نیوز دیکھ رہا تھا تو ایک نوجوان آن لائن گیمز، اور جمعہ کے خطبے میں بھی، پچھلے جمعہ کے خطبے میں میں وہاں پر یہ بھی بات بتایا تھا کہ آج آپ کے اپنے بچوں پر اگر آپ کی کڑی نظر نہیں رہی تو آپ کے بچے صرف گیم کھیلنے کے نام سے موبائل لے لیں گے، اور وہ آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے آن لائن بیٹنگ جو کرتے ہیں، اتنا خطرناک کہ 24 سال کا نوجوان، آج صرف وہ ایک نوجوان نہیں، وہ نوجوان، اس کی ماں، اس کا باپ اور اس کی بہن جو کہ شادی نہیں ہوئی، گھر کے چاروں خودکشی کر کے مر گئے۔ AP کا واقعہ، آج صبح کی نیوز ہے یہ۔ کیوں خودکشی کرنا پڑا؟ کیونکہ ان کا جو 24 سال کا نوجوان تھا وہ آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے اور آن لائن بیٹنگز کرتے ہوئے اتنے قرضے کر دیا کہ اس کے گھر کو بیچنا پڑا، تب بھی اس کے قرضے پورے ادا نہیں ہوئے تو آخر میں خودکشی کر کے مر گئے۔ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دے رہے آج بچے آن لائن بیٹنگ کے نام سے۔ تو اس طرح کے قرض لینا، یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو لوگ جائز ضروریات کے لیے قرض نہیں لیتے، صرف خواہشات کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرض لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ کئی خواتین کے بارے میں سنتا ہوں کہ اپنے بچوں کے برتھ ڈے پارٹیز ہو، یا پھر چھلے چھٹیاں کرنا ہو، یا ان کے گھر کے رسمیں رواجیں جو کرنا ہو، اس کے لیے لاکھوں کا قرض کرتی ہیں۔ کئی مرد حضرات آگے بولتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم کتنا بھی بولے ہماری بات ہمارے گھروں میں چلتی نہیں، ہمارے خواتین، ہماری عورتیں سنتے نہیں، میں منع کرنے کے باوجود بھی اتنی بڑی دعوت دینا ہی دینا بول کے ضد کر کے بیٹھے، اور یہ ضد کے لیے مجھے اتنے لاکھ قرضہ کرنا پڑا۔ صرف دعوتوں کے لیے قرضہ کرنے والی عورتیں، رسم و رواجوں کے لیے، ناپونچی کرنے کے لیے، واہوائی کے لیے اور تعریفوں کے لیے ایسی دعوتیں کرتے ہوئے جو قرض لیتے، اس میں اللہ کی مدد نہیں رہتی، یاد رکھو۔ دوسری شرط قرض لینے کے جو شرائط میں دوسری شرط یہ ہے ادائیگی کی سچی نیت رہنا۔ آپ ضرورت کے لیے اگر قرض لے رہے، مجبوری میں قرض لے رہے، تو آپ کی نیت واپس کرنے کی رہنا۔
ادائیگی کی نیت رہنا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ادائیگی کے ارادے سے لوگوں کا مال لیتا ہے اللہ اسے ادا کروا دیتا ہے، اور جو شخص انہیں برباد کرنے کے ارادے سے لیتا ہے اللہ اس کو برباد کر دیتا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ لیتے وقت ہی اگر یہ ارادہ ہے ارے دینا کہاں ہے جی خالی لے لیں گے، کئی لوگ ایسے رہتے، کئی حرام خور ایسے رہتے، ان کی نیت ہی یہ رہتی دینا کس کو ہے، وہ چلو ان کو جال میں پھنسائیں گے میٹھی میٹھی باتیں کہہ کر۔ کچھ لوگ تو ہیلپ کرتے، مدد کرتے، ارے انہوں کتنے دیندار کی، کتنے اچھے لوگاں کی، بیچارے نمازی، داڑھی ٹوپی پرہیزگار، ہاں کچھ بھی کام بولے تو جلدی بھاگ کے آ جاتے، جلدی مدد کرتے، اچھی اچھی باتیں کرتے، ایسا کرتے کہ اتنے اچھے لوگاں کہ شاید ان سے اچھے کون بھی نہیں ہوں گے، ایسی جال میں پھنسا دیتے کہ اچھی ایکٹنگ کر لے کے قرض لے لیتے۔ ان کی نیت ہی یہ رہتی کہ اس کو دینا کون ہے، بس لے لیے کھا گئے ہو گیا، اس کو دینا نہیں ہے۔ کئی سووں کے لوگوں کے قرض لے کے ڈبانے والوں کو آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ داڑھی ٹوپی نمازیں سب نظر آتی ان کی زندگیوں میں، لیکن معاملات دیکھیں تو بد سے بدتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر تم قرض لیتے وقت پہلے تو نیت یہ ہونا ضرورت کے لیے قرض لینا ہے، مجبوری میں قرض لینا ہے، اور لیتے ہیں تو نیت یہ رہنا کہ اللہ میں اسے ضرور واپس کر دوں گا۔ اگر اس نیت سے لیے اللہ ان کی مدد کرتا، ان کا قرض ان کو ادا کروا دیتا، لیکن دینا ہی نہیں ہے مجھے، اگر اس نیت سے یعنی ڈبونے کی نیت سے اگر لے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دوسروں کا مال برباد کرنے کی نیت سے لیے اللہ تعالیٰ بھی تمہیں برباد کر دیتا ہے، برباد کرتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی کر سکتا، وہ آخرت میں بھی کر سکتا، وہ بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشن، کوئی بھی لڑائیاں جھگڑے، کسی بھی حال میں ان کی زندگیوں کو بے چینی اور بے سکونی کے ساتھ گزار کے اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتا، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ شرائط بھی سن لیے۔ اب قرض دینے والے کیا کریں؟ اب دینے والوں کے بارے میں کچھ چیزیں ذہن میں رہیں۔ قرض دینے والے کیا کرے؟ قرض دینے کی فضیلت سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو 2 دفعہ قرض دینا 1 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یعنی مال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، الحمدللہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے مسلمان بھائی یا آپ کے پڑوسی کوئی بھی اگر غریب ہے، اگر وہ لوگ قرض مانگ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دو، قرض دو۔ دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ قرض دینا یعنی تم اگر ان کو 2 مرتبہ قرض دیے تو تم جتنی رقم دیے ان کو، یعنی ایک 10,000 بھی دیے، ایک مرتبہ 10,000 دیے، پھر دوبارہ بھی 10,000 اگر تم دے دیے تو 2 مرتبہ قرض دیے اور قرض واپس بھی آ گیا آپ کو، آپ کا پیسہ آپ کو مل بھی گیا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں وہ جو رقم تم دیے تھے اسے 1 مرتبہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا۔ اب تم 10,000 قرض دیے تو 10,000 کا ثواب مل گیا، 1 لاکھ کا دے دیے تو 1 لاکھ کا ثواب مل گیا، یہ دینے کی فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے، طبرانی میں روایت مجھے، ہر قرض صدقہ ہے، چھوٹا بڑا کون سا بھی، تم کسی کو بھی قرض دے دیے وہ تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے برابر لکھا جاتا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جنت میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا صدقے کا اجر 10 گنا اور قرض کا اجر 18 گنا زیادہ ہے، طبرانی میں روایت موجود ہے۔ یہ روایتیں حسن درجے کی ہیں۔ تو بہرحال صدقہ کرنے کا گنا 10 گنا ہے، یعنی اس کا اجر، صدقہ کرنے کا اجر 10 گنا بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ دیتا، تو قرض دینے کا اجر 18 گنا بڑا چڑھا کے دیتا۔ تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ قرض دینا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو حسن درجے کی ہیں، ان میں الگ الگ روایتوں میں اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ قرض دینے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، قرض دینے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، قرض دینے سے آخرت میں کامیابی ملتی ہے، قرض دینے سے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، قرض دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرض دینے سے جنت میں جگہ ملتی ہے۔ بہرحال یہ تمام فضیلتیں ہیں قرض دینے کی۔ اب قرض دینے کے بعد اس قرض کو، قرض دار کو مہلت دینے کی فضیلت۔ ایک تو قرض دینا، قرض دے دیے، لیکن کوئی آدمی اگر جنیون ہے، بیچارہ حقیقت میں مجبور ہے، آپ قرض دیے لیکن وہ اچھی نیت والا ہے، اچھا آدمی ہے، واپس دینا چاہ رہا، لیکن اس کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ وہ واپس نہیں دے سک رہا، آپ کو وقت پہ پیسے واپس نہیں کر سک رہا، تو اس کے لیے کیا کرنا؟ قرض دینے والے پہلی چیز یاد رکھ لو
ایک تو سورہ بقرہ آیت نمبر 280 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے 282 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قرض دینے والے کیا کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ مسمى فاکتبوہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ آپس میں تم ایک دوسرے کو جب قرض دیتے ہو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ تم جب بھی کسی کو قرض دیتے ہیں آپس میں تو قرض لینے دینے کے معاملے میں لکھ لیا کرو۔ بولا نہیں جی ہمارے جگری دوست ہے، ہمارے قریبی ہے، ہماری سہیلی ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، لکھ لیں گے بولے تو ناراض ہوتے ہوں گے، چلو دوستی میں بغیر لکھے بغیر کسی کو بتائے، اور کئی عورتیں تو شوہر کو بتائے گھر میں کسی کو بتائے بغیر چھپا کے کسی کو دے دیتے، مرد حضرات بھی یار میرا دوست ہی ہے بھائی کدھر جاتا ہے نہیں اچھا آدمی ہے نا بول کے انہوں بھی دے دیتے۔ لیکن جب بغیر لکھے کے اگر بغیر گواہ بنائے کہ اگر ہم دے دیے تو کئی فتنے یہیں سے شروع ہو جاتے، جو لکھ کر نہیں دیتے وہاں پر لینے والا واپس نہیں دیتا، اکثر لوگ واپس نہیں دیتے۔ ہم دوستی میں خالی بولنے کے لیے ڈرتے، ہم بولنے کے لیے شرماتے رہے، لکھ لیے تو کیا سمجھتا کہ میرا دوست بول کے ہم چھپا کے دیے تو انہیں لے لیتا ادھر ہی ختم، واپس نہیں دیتا۔ اکثر لوگوں کے دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہوئی اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے لکھا نہیں، بعد میں چار لوگوں کے سامنے جا کے بولیں گے بھی بولے تو کیا بولیں گے بھائی کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اتنے بے ایمان رہتے، ہاں بھائی کیا دلیل ہے، کب دیے تم میرے کو، کہاں دیے، کیا ہے ثبوت؟ صاف سیدھا انکار، لاکھوں روپے لے لیتے، کیا ثبوت ہے جی بولو، بول دیتے، اللہ رحم کرے، کیا سمجھے تھے کیا نکلا؟ تو اس لیے لکھ لینا، چاہے وہ چھوٹی رقم ہو بڑی رقم ہو، جب بھی قرض دیتے ہیں لکھ لینا۔ اب مہلت دینے کی بات دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ آخرت میں اس کے لیے آسانی کرے گا، صحیح مسلم میں روایت۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، پوری حدیثیں ایک ایک کر کے سناتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، اور یہ پورے جینیون لوگوں کے لیے ہے، یاد رکھو، تمہارے کو یقین ہے، ارادہ ہے، معلوم ہے تمہارے کو کہ بھائی نے واپس کر سکتا ہے، متقی پرہیزگار، ایسے لوگوں کو مہلت دو، یہ ہے بات، ان کے لیے یہ فائدہ ہے، ورنہ بس ایسے ہی جس کو بولے اس کو اگر قرض دے دیے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر تھا، اپنے نوکروں سے کہتا تھا تنگ دستوں کا قرض معاف کر دو، ہو سکتا اللہ مجھے معاف کرے، تو جب وہ مر گیا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ اتنا زیادہ مالدار تھا، اس کے نوکروں سے وہ بولتا تھا دیکھو میں جس کو قرض دیا نا، تو اگر وہ قرض لینے والوں میں سے کوئی تنگ دست ہے تو ان کے قرضوں کو معاف کرو، یعنی قرض دیا لیکن اگر وہ غریب ہے بیچارہ واپس نہیں کر سک رہا تو معاف کر دو اس کا قرض، بولتا تھا اس لیے بولتا تھا کہ میں اگر دنیا میں اس کو قرض دیا واپس نہیں دیا تو معاف کر دیا، تو ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف بھی کر دیا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے، اسے بھی چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے، یا ہو سکے تو معاف کر دے، ہو سکے تو معاف کر دے۔ کئی لوگ ہیں ہمارے پاس بھی یہ کئی سوالات آتے ہیں، دیکھو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم سے لے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کچھ بھی ضرورت تھی ان کو لے لیے، واپس کرنے کی بات آئی تو نہیں دے رہے، اب ہم کیا کرنا؟ رشتہ داری بھی ہے، قریبی رشتہ داری بھی ہے، اور وہ لوگ نہیں دے رہے۔ اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ حقیقت میں وہ غریب ہیں، حقیقت میں محنت کر رہے، کام کر رہے، کوشش کر رہے، لیکن آپ کا قرض واپس دینے کا اتنا رقم جمع نہیں کر پا رہے، یعنی ان کے بچے، ان کے گھر میں بیماریاں، ان کی تکلیفیں خود اتنی زیادہ ہے کہ بیچارے کما رہے لیکن پورا ان کے لیے خرچہ ہو جا رہا، آپ کا قرض واپس دینے کی وہ نیت رکھنے کے باوجود وہ نہیں دے سک رہے، آپ کو ریکویسٹ کر رہے، آپ کو بول رہے دے دیتے جی کسی بھی حال میں، ہم بہت مجبور ہیں، ہمارے حالات آپ دیکھ رہے نا، دے دیتے ہم کسی نہ کسی طرح، تھوڑے دن صبر کرو، اس طرح بولنے والے رہتے نا، یہ تو جنیون ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو ان کا قرض یعنی ان کو مہلت دو، ٹھیک ہے بھائی 1 سال کے بعد دیتے، بولے نہیں دیا نا، ٹھیک ہے اگلے 6 مہینے کے بعد دے دینا، اگلے سال دے دینا، جب تمہارے پاس ہے تب دے دینا، اس طرح مہلت دیتے جاؤ، ٹائم بڑھاؤ، یا نہیں اس کے باوجود بھی نہیں دے سک رہے تو ان کو معاف ہی کر دو۔ بہت بڑی چیز ہے یہ معاف کرنا، معاف ہی کر دو، کیونکہ
ہم لوگ دیکھتے ہیں اکثر لوگ مالدار ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس کوئی مال کی کمی نہیں ہے، ان کے اپنے بزنس ہے، ان کے اپنے کاروبار ہے، جاب ہے، سب کچھ اچھا ہے ماشاءاللہ، لیکن انہوں اپنے کسی غریب رشتہ دار کو 1,00,000 روپے دے دیے۔ اب ان کی محنت کا پیسہ ہے، ان کو تو کتنے بھی لاکھ پتی ہو، کتنے بھی کروڑ پتی ہو، میرا پیسہ میرے کو ملنا، پیسے کی آس تو ہر ایک کو ہے، میرا پیسہ میرے کو آ جانا بلکہ یہ خواہش تو رہتی، لیکن دوسری طرف ایک تو انسانیت اور دوسری طرف رشتہ داری اور ایک چیز یہ ہے کہ ان کی غریبی، یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے بھائی اتنے دنوں سے آپ کوشش کر رہے ہیں، نہیں دے سک رہے، کوئی بات نہیں، آپ کی پریشانی آپ کی تکلیف ہم دیکھ رہے، ٹھیک ہے ہم آپ کا قرض معاف کر دیے جاؤ۔ اتنا بڑا دل کرنا کہ ہم آپ کا قرض معاف کر دیے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نہیں دیے تو بھی نہیں دیے، ہم معاف کر دیے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس کے بدلے میں، تو یہ بہت بڑا دل ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھو ایک ہوتا ہے میں بھی ضرورت مند ہوں، میں دیا 1,00,000 روپے، لیکن وہ 1,00,000 کی میرے کو بھی ضرورت ہے، میں بھی غریب ہوں تو ٹھیک ہے میں ان کو پوچھوں گا بار بار، لیکن اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے کسی کے 1,00,000 روپے معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ آج 1,00,000 معاف کرنا تو دور کی بات، لوگ تو 1,000 1,000 کے لیے لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، 10,000 10,000 کے لیے کورٹ کیس قتل، رشتہ داریاں ختم کرنا، یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے، یہ اخلاق نہیں ہوتے، یہ اسلام نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ان کے حالات دیکھتے ہوئے ان کو مہلت دینا یا ان کا قرض معاف کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، اگر تم کسی کو قرض دیے، اگر وہ واپس نہیں دے سک رہا، غریب ہے، تم اسے معافی کر دو۔ اب یہ نیت کر لو کہ اللہ ٹھیک ہے غریب ہے، یہ تیرے راستے میں صدقہ ہی کر دیا، میں اس رشتہ دار کو معاف ہی کر دیا، بس الحمدللہ۔ تو یاد رکھنا یہ بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو مال کا نشہ نہیں ہوتا، حرص نہیں ہوتا، لالچ نہیں ہوتا، لالچی جو نہیں ہوتے، وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو فتنے سے بچنے کے لیے ہم تھوڑا سا مال اگر چھوڑ بھی دیے تو وہ ہمارے لیے الحمدللہ ثواب جاریہ بن جاتا ہے۔ اگر ہر مسلمان سوچے نا کہ کوئی مجبور ہے، کوئی پریشانی میں ہے، ٹھیک ہے اس کو مہلت ہی دے دیں گے بھائی، کیا مسئلہ ہے، دیا تو دیا، نہیں دیا تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ مرنے کے بعد۔ اب یہاں رکھ لے کے بھی لاکھوں کی پراپرٹی مر گئے تو کیا ثواب ملیں گا اس کا بولو؟ اگر وہی اللہ کے لیے ہم صدقہ کرنے کی نیت کر لیے، اتنا اگر پراپرٹی اتنا جو بھی خرچ تھا اگر اسے چھوڑ دیے تو وہ ہمارے لیے مرنے کے بعد ثواب بن جاتا۔ تو بہرحال لڑائیاں جھگڑے فتنے اور قتل و غارت گیری، کورٹ کیس، رشتہ داریاں ختم کر لینا، سگے بھائی بہنوں کا لڑنا، پنچایتیں کر لینا، یہ تمام دشمنیوں کو بڑھا لینے سے بہتر ہے ٹھیک ہے 50,000 کا معاملہ ہے نا، ٹھیک ہے 1,00,000 کا معاملہ ہے نا، میرا ہی بھائی ہے، ٹھیک ہے بھائی معاف کر دیا جا۔ سگے بھائی آج ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج سگی بہنیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج پیسوں کے لیے، تو یہ بری اخلاق ہے۔ تو بہرحال یہ حدیثیں سنو، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہلت دینے یا معاف کرنے کا جو فضیلت بتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تنگ دست کے ساتھ آسانی کرے یا اس کے قرض کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ترمذی میں روایت ہے، عرش کے سائے میں، جبکہ ہر آدمی پریشان حیران تکلیف میں چیختے چلاتے ہوئے رہیں گا، اس وقت عرش کے سائے میں جگہ ملنا کتنی بڑی نصیبوں والی بات ہے۔ تو یہ قرض دے کے مہلت دینے والوں کی یہ فضیلت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ حدیث جو ہے نا مزدوروں کے تعلق سے، دیکھو قرض کسی کو پیسے دیے، کسی سے پیسے لیے، یہی قرض نہیں ہوتا، اور کئی چیزوں کا قرض ہوتا، جیسا کہ اگر آپ کبھی کسی کو مزدوری پہ بلائے، اگر کسی کی مزدوری یا کسی کی تنخواہ اگر آپ واپس نہیں دیے تو یہ بھی آپ پر قرض ہے۔ کئی لوگ جو کاروبار کرنے والے، دکان چلانے والے، اپنی دکانوں میں اپنے کاروبار میں نوکروں کو رکھ لیتے ہیں، کام کرنے والوں کو رکھ لیتے ہیں، ان کی تنخواہ بھی ڈبا کے کھا جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لاکھ پتی کروڑ پتی لوگوں کو میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ ان کے دکانوں میں کام کرنے والے بیچارے 7-8 ہزار پہ کام کرتے ہیں ہر مہینہ، 4-5 ہزار پہ یتیم بچوں کو نعوذ باللہ ایسے لوگ کام پہ رکھ لیتے، گھروں میں بھی کام والیوں کو رکھ لیتے، کئی عورتیں ان کے تنخواہ ڈبا کے کھا جاتے ہیں۔ یہ قرض ہے، یہ بھی قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ تمہارے گھر میں کام کرنے کے لیے آئے، ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کے پیسے ان کو واپس دے دو، ٹھیک ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ انہوں ٹھیک ہے کوئی کام صحیح نہیں کرے یا پھر انہوں کچھ تو بھی غلط کام کرے، آپ کے گھر کی کوئی چیز پھوڑ دیے توڑ دیے تو یہ بھی ان کی تنخواہ میں سے کاٹ لینا، نہیں یہ اتنے کی ہے تم یہ کرے نا، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادہ، یہ انسان ہی نہیں سمجھتا میں ایسے لوگوں کو، یہ تو درندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ غریبی کم از کم ان کے غریبی پہ تو ترس آ جائے، ان کی مجبوری پہ تو ترس آ جائے۔ تو بہرحال کسی کی تنخواہ نہ دینا،
مزدوری واپس نہ کرنا یہ بھی تو قرض ہے، اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ چلو اس کے بعد کیا ہے، قرض لینے والے کیا کرے، لینے والے، اب یہ دینے والوں کے تعلق سے کچھ باتیں سن لیے، لینے والے جو لوگ قرض لیے وہ کیا کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اب وہ کون سا بھی طریقہ، یہ ایک ایسی آیت ہے مال کے تعلق سے، جب کبھی بھی آپ کماتے ہو، آپ کا شوہر، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، کوئی بھی کماتا ہے، یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رہنا، بار بار ان کو یاد دلانا کمانے والوں کو کہ دیکھو آپ جو بھی کماتے ہیں تھوڑا کماؤ، لیکن وہ جائز ہونا، حلال ہونا، ناجائز نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اب اس میں ہر وہ ناجائز چیز، چاہے وہ شادیوں میں جوڑی کی رقم لینا ہو، ہنڈا لینا، جہیز لینا، یہ سب چیزیں ناجائز، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سود لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح کیا ہے، کسی کا قرض ڈبانا یہ بھی جائز نہیں ہے، مزدور کا مزدوری نہیں دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی کسی کا بھی مال یا کسی کا یتیم کا مال کھا جانا، بھائی مر گیا تو اس کی پراپرٹی کھا جانا، بہنوں کی پراپرٹیاں کھا جانا، پھر اسی طرح پڑوسیوں کا حق مارنا، ان کی زمین قبضہ کر لینا، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ناجائز ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بھی میں ٹاپک لانے والا ہوں، حلال اور حرام کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سے کام حلال ہے، کون کون سے حرام ہے، حلال کی فضیلت کیا ہے، حرام کا نقصان کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں رکھنے والا ہوں۔ تو بھائی یہ آیت ہے کہ حرام طریقے سے مت کھاؤ، اس لیے کسی کا بھی قرض اگر قرض لیے تو ان کا قرض ان کو واپس دے دینا۔ پھر اسی طرح اگر قرض واپس نہیں دیے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، نقصان میں ہم کئی حدیثیں ہیں بہرحال، اور کئی حدیثیں ہم ہمیشہ سنتے بھی آئے۔ مفلس، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، مفلس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرے، اے صحابہ آپ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، یعنی پیسے نہیں ہے، جو غریب ہے وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ مفلس نہیں ہوتا، اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر۔ اس کو کوئی دیکھیں گے تو ایسا لگتا ارے نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، کتنے نیکیاں ہیں، کوئی بھی دیکھے تو انہوں جنتی ہوں گے سمجھ لیتے۔ لیکن دوسری طرف سوال کرنے والے آئیں گے، اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اے اللہ اس نے میری بے عزتی کی تھی، اے اللہ اس نے چوری کیا تھا، اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کرا تھا، اس طرح سوال کرنے والے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا چل اب ان کو انصاف کرنا ہے، تیرے نیکیاں دے دے، ان کے نیکیاں، جو نیکیاں لے کے آیا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا، جنتی ہوں گا ایسا نظر آ رہا تھا، اس کے نیکیاں اٹھا کے اللہ تعالیٰ جن کے اوپر ظلم کرا تھا ان کو اس کے نیکیاں دے کے انصاف کریں گا۔ تو تمہارے زندگی میں نماز ہے، روزے ہیں، قرآن ہے، حج ہے، عمرہ ہے، داڑھی، ٹوپی، برقع، سب کچھ ہے، لیکن دوسری طرف تم دوسروں کا قرضہ ڈبا کے آئے، تم لوگوں کا مال برباد کر کے آئے، لوگوں کے زمین قبضہ کر کے آئے، جھوٹے کاغذات بنا کے پراپرٹیاں کھا لیے، بہنوں کا حق مار لیے، تم جو بھی کرے، جو بھی نقصان کرے، جو بھی ظلم کرے، اللہ تعالیٰ پھر یہ نمازوں کو نکالے گا، تمہارے یہ روزوں کو، یہ حج عمرے کو نکالے گا، ان کو دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح انصاف کرے گا۔ اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے پورے نیکیاں جو کہ پہاڑوں کے برابر نظر آ رہے تھے سب ختم ہو جائیں گے، مانگنے والے اور بھی مانگتے رہیں گے، اللہ ہمارے کو بھی انصاف کرا، انہیں اور بھی ظلم کرا تھا، ہمارے اوپر بھی ظلم کرا تھا اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ بولیں گے اور دے، اللہ کہاں سے دینا، سب کچھ ختم ہو گیا، ان کے گناہ تیرے سر پر ڈال رہا ہوں، جا جہنم میں۔ اللہ، یہ ہے اصل مفلس، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے حج عمرے بہت زیادہ ہیں، نماز تو ہم ویسے ہی بہت پڑھ لے رہے، اب کسی کا مال کھا گئے تو کیا ہو رہا، کسی کا قرضہ ڈبائے تو کیا ہو رہا، بہت خطرناک گناہ ہے۔ تمہارے نمازیں، تمہارے روزے پورے کے پورے برباد ہو جائیں گے اگر لوگوں کا مال کھا کے گئے، قرضہ ڈبا کے گئے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے جو قرض لیا اگر وقت پر ادا نہیں کر رہا تو اس کو تو ڈرنا چاہیے، اصل میں ڈرتے ہوئے وہ آدمی جو 1 تاریخ کا میں نے وعدہ کیا تھا دے تو بول کے 1 تاریخ کو اگر اس کے پیسے میں ارینج نہیں کر سکا، میں خود صبح اٹھ کے کال کروں یا اس کے پاس جا کے ملوں، بھائی اللہ کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، میں آج دینے کا وعدہ کرا تھا لیکن نہیں ہو سکے، بھائی اور تھوڑے دن مہلت دے دو، معافی مانگے، اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے خود بات کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جس دن دینے کا رہتا اس دن سوئچ آف رہتا موبائل، جس کا پیسہ لیا تھا انہیں فون کر کے تھک جانا، کیا ہوا جی، لاتا ہوں جی، اب بھی چلاتا ہوں، تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں،
बैंक खुलने के बाद जाके लेके आके दे देता हूँ, ऐसी झूठी बात, सता 1 घंटे में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, आधा घंटे में आ रहा हूँ, बोल के आखिर में फोन स्विच ऑफ कर लेता। उसके बाद जाके घर को ढूंढे तो भी नहीं मिलता, घर को ताला मार के कहीं तो भी भाग जाता। डर ही नहीं है आज लोगों को, डर ही नहीं। किसी को कुछ देना है तो याद रखो, किसी को कुछ देना है तो डरो, डर के उन्हें कहाँ है ढूंढ के दो उसको, खुद उसको पूछ के सवाल करके उसको मिल के वो दे दो। लेकिन किसी की चीज खा के, किसी की चीज रख लेके, किसी का कर्जा रख लेके अगर मर गए, उसके ताल्लुक से भी हदीसें आ रही, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, याद रखो। कैसे? देखो, पहली चीज मुफलिस, एक हदीस सुन लिए, और अल्लाह ताला कैसे इंसाफ दिलाता, सही मुस्लिम में ये हदीस भी है, अल्लाह ताला तो इंसानों को क्या, जानवरों को भी इंसाफ दिलाता। सही मुस्लिम में हदीस क्या है? अगर दुनिया में कोई सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को अगर एक मर्तबा मारी, अल्लाह ताला दोनों को खड़ा करेगा, बगैर सींग वाली बकरी को सींग देगा और सींग वाली बकरी को सींग के बगैर उठाएगा, और ये बकरी को एक मर्तबा मारेगी। इस तरह इंसाफ होगा और अल्लाह ताला जानवरों को मिट्टी बनाएगा। जानवरों को भी अल्लाह ताला इंसाफ दिलाता। तुम तो लोगों का माल खा के मर जाते, लोगों का माल डुबा के मर जाते, तो अल्लाह ताला कैसे इंसाफ नहीं दिलाएगा? कैसा ईमान है, कैसा मुसलमान है, कहां से अल्लाह का डर अगर होता तो ये हदीसों पे अमल करते हुए कोई किसी का माल ही नहीं डुबाता। आज अल्लाह का डर नाम की चीज नहीं है, सिर्फ जुबानों की हद तक है, अल्लाह अल्लाह, नमाजों की हद तक है, जुबानों पे जिक्र है, दिखावे की दीनदारी है, लेकिन मामलात में जीरो। 90% लोग मामलात में, 90% लोग मुसलमानों में सबके सब बदअखलाक, या तो अखलाक नहीं, या तो मामलात नहीं, या तो माशरत नहीं, घरेलू जिंदगी सही नहीं। सिर्फ दीन बोले तो क्या समझे? नमाज, टोपी, दाढ़ियाँ, जिक्र, कुरान, बस ये है तो बस हम सच्चे मुसलमान हैं, हम जन्नती समझे, लेकिन नहीं जाते जन्नत में, याद रखो। अब देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सही बुखारी मुस्लिम में है, तुम्हारा खून, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आए लोगो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत एक दूसरे के लिए वैसे ही हराम है जैसे ये दिन, ये महीना, ये शहर मुकद्दस है। क्या है? तुम्हारे अपने मुसलमान भाई का माल, उसकी इज्जत, किसी की बेइज्जती भी नहीं करना। खाने काबा से भी ज्यादा इज्जत तुम्हारे अपने मुसलमान भाई बहनों की है, किसी की भी बेइज्जती मत करो। जैसे तुम खाने काबा की इज्जत करते हो, उससे भी ज्यादा इज्जत और एहतराम तुम्हारे अपने मुसलमान भाई बहनों की है। ये हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई प्यारी तालीमात है। उसका खून, उसका माल, तुम जैसे उस शहर मक्का शहर का एहतराम करते हो, इज्जत करते हो, वैसे ही मुसलमान भाई का माल भी है, उसको भी आप हराम तरीके से नहीं खा सकते बोले। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चीज़ हाथ के जिम्मे है जो उसने पकड़ी है, जब तक उसे वापस ना करे। हाथ की जिम्मे है, तुम हाथ से लिए पैसे, अब ये हाथ की जिम्मे है, जब तक वापस नहीं करते ये इसकी जिम्मेदारी है। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी मुसलमान ने अपने भाई की कोई चीज़ ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले रखी है तो उसे चाहिए कि उसे वापस कर दे, इससे पहले कि क़यामत का वो दिन आ जाए जब किसी के पास न दिरहम होंगे न दीनार, और कर्ज के अदा करने के लिए नेकियां ली जाएंगी और उन लोगों को दी जाएंगी। सही बुखारी की रिवायत है। क़यामत के दिन किसी के पास दीनार नहीं, दिरहम नहीं, करेंसी नहीं, पैसे नहीं है, वहां पर क्या देगा अल्लाह ताला? जैसा कि अभी मैं हदीस सुनाया, तुम्हारे नेकियां लेके अल्लाह ताला वापस दिलाएगा। तो अगर तुम्हारे को नहीं मालूम था, कभी किसी का जमीन हड़प लिए, नहीं मालूम हो कि कई लोग कई गलतियां कर लेते भाई, हाँ किसी का पैसा ले लिए बेचारा, या तो वो भूल गया, कोई चीज़ ऐसा भी होता है, कई लोगों की कई चीज़ें हम ले लेते हैं या कर्ज ही ले लेते हैं, कोई चीज़ उधार में ले लेते हैं, दिया सो आदमी भूल जाता, हम समझते चलो उन्होंने पूछ रेच नहीं ना, हम कई को दे देना। तो चाहे वो कर्ज हो या भूली हुई चीज़ हो, या फिर जानबूझकर ही अगर किसी की प्रॉपर्टी, किसी का माल कभी हड़प लिया, कभी खा लिए, कुछ तो भी कर लिए, तो क्या करना है? उनको ढूंढ के जाना है। एक तो पहली चीज सच्ची तौबा करना, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करना, माफी मांगना। अच्छा, माफी मांगने से लोगों के मामलात माफ नहीं होते, ये चीज भी याद रखो। अगर तुम कभी नमाज नहीं पढ़े, कभी झूठ बोले, कभी कुछ तो भी करे, अल्लाह का मामला है, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, अल्लाह ताला माफ कर देता। लेकिन दूसरी तरफ बंदों का मामला है, दूसरों से पैसे लिए वापस नहीं करे, दूसरों की कोई माल चुरा लिए, कुछ भी करे, अब भी अल्लाह मुझे माफ कर दे, उसका पैसा चुरा लिया, अल्लाह नहीं माफ करता। उसका मोबाइल चुरा लेके घर में बैठ के अल्लाह मुझे माफ कर दे, मोबाइल तो चुरा लिया मैं, नहीं, ऐसा नहीं माफ करता अल्लाह। क्या करना? वो चीज उसको वापस देना, उससे माफी मांगना, फिर अल्लाह से माफी मांगना, तो अल्लाह ताला माफ करता।
تو لوگوں کا مال، لوگوں کی زمینیں یا بہنوں کا پراپرٹی میں حصہ، بھائیوں کا جو کچھ بھی، جس نے بھی ظلم کیا تھا یا کسی کے پاس کوئی قرض لیا تھا، ہر پیسہ، یا کسی کو دکان میں دینا تھا. دیکھو دکان میں تو اکثر لوگ کرانہ شاپ وغیرہ میں اکثر لوگ تو معمول بن جاتا ہے، ارے بھائی 500 روپے ہے ادھار پہ دے دو، لے لیے، بس وہ محلہ ہی چینج کر دیا. انہیں 500 روپے کے لیے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے تو نہیں پھرتا. لوگ سمجھتے چلو ہاں اس کے پاس لے لیا، اس کو ڈبا دیا، انہیں پوچھتا کیا، انہیں پوچھتا کیا. اور آنے والے ترکاری والے بھی خاص طور سے جو آتے ہیں، نہیں ہے بھائی چلر نہیں ہے ہمارے پاس، 500 کی نوٹ ہے کیا، نہیں ہے نا، چلو دوبارہ اور ایک بار آئے جب دے دیتے. کیا کرتے؟ 10 روپے نہیں دیتے، 10 روپے باقی رکھتے. ہو 10 کے لیے 500 کا چلر نہیں ہے، ٹھیک ہے دوبارہ ملے جب دے دیتے، دوبارہ آئے جب دے دیتے. اس طرح تم 10 روپے بھی اگر کسی دکاندار کو دینا ہے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ 10 روپے ڈھونڈ کے جا کے اسے دو. یا کچھ دکاندار ایسے بھی ہوتے، کیا بولتے ہیں، چلو بھائی چلر نہیں ہے تو جاؤ بعد میں آئے جب دے دینا بول کے بول دیتا. ہم خوشی سے آئے نا، بعد میں آئے جب دے دو بول رہے، ہم جاتے کہ اس کو دیتے کہ ہم یہ سمجھتے. خوشی نہیں ہونا وہاں پر کیا ہونا، بھائی بعد میں آتا نہیں معلوم، یا تو تم معاف کرو یا نہیں تو پیسے لے لو. ضرور دے دوں گا میں، ہو سکتا ہے واپس آیا تو آپ کو وہ 10 روپے واپس ضرور دوں گا، لیکن آپ یہ مت بولو کہ بعد میں دے دینا، یہ مت بولو، معاف کر دو. ہو سکتا میں بھول بھی جاتا ہوں گا، ہو سکتا میں مر بھی جاتا ہوں گا، کیا معلوم کہ میں تمہارے 10 روپے 10 کی بات کر رہا ہوں میں، 10 ویسے تو سبوں ہزاروں لاکھوں ڈبا دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے، قیامت کے دن پیسے نہیں رہتے دینے کے لیے، اللہ تمہارے نیکیاں برباد کر دیتا، اللہ تمہارے نیکیوں کو اس کو دے دے کے انصاف دلاتا ہے. اس لیے کسی کے پاس بعد میں دے دیتا ہوں، بعد میں دے دو بولے تو واپس نہیں آنا. ایسے معاملات میں ڈرنا، یاد رکھنا، ڈھونڈ کے جا کے اس کے پیسے اس کو واپس کرنا، لیکن کسی کے پیسے نہیں رکھ لینا، یاد رکھو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا سوائے قرض کے. اللہ اکبر، صحیح مسلم کی روایت. اب دوسری حدیث بھی سنو. اب 2 حدیثوں کو ایک ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا. یاد رکھو، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور پوچھے کیا اس کا قرض تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہاں قرض ہے اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اور اس کا قرض صرف 2 دینار تھا، صرف 2 دینار تھا. اللہ کے رسول بولے میں نہیں پڑھاتا ہوں، اے صحابہ تم پڑھ لو. ایک صحابی بولے اللہ کے رسول اس کے قرض کی ذمہ میں لیتا ہوں، میں وہ 2 دینار ادا کر دوں گا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھائے، کیونکہ نبی کا نماز پڑھنا سفارش ہے اور قرض اس سفارش میں آڑ بن جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیے، میں اس کے لیے سفارش بھی نہیں کر سکتا. تو یہ 2 حدیثوں سے ڈرنا چاہیے ہمیں. کیا اللہ کے رسول جنازے کی نماز نہیں پڑھا تو بولے جو قرض سے ہے، قرض سے مرا. اور دوسری حدیث، شہید کس کو بولتے جی؟ اللہ کے لیے مر جانا، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دینا، اپنی جان اپنی مال کو قربان کر دینا. شہید کا مرتبہ کتنا بڑا. لیکن قرض سے اگر مرا تو شہید بھی جنت میں نہیں جاتا. جان دے دی اللہ کے لیے، لیکن لوگوں کا قرض باقی تھا، تو جب تک یہ قرض ادا نہیں ہوگا شہید بھی جنت میں نہیں جاتا. اب لوگوں کو ڈبا کے، لوگوں کا مال کھا کے، جان بوجھ کے قرضہ لے کے، نہیں دینے کے ارادے سے قرضے لے کے، جان بوجھ کے لوگوں کو ستا کے، ویسے ہی مال کھا جا کے جو لوگ مر جاتے، یاد رکھو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. یاد رکھو ایسے لوگوں کی نمازوں کا، ایسے لوگوں کے روزے، حج، عمرے، قربانی، داڑھی، ٹوپیوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. یاد رکھو قرض کے ساتھ مر گئے، اللہ تعالیٰ جب شہید کو بھی جنت نہیں دیتا تو ہماری کیا حیثیت ہے. یاد رکھو اللہ کے رسول کا زمانہ ہوتا تو پھر ایسے لوگوں کے جنازے نہیں پڑھائے جاتے تھے. آج تو پورے حرام خوروں کے بڑے بڑے مفتیاں سامنے ٹھہر کے جنازے کی نماز پڑھا کے بھیج دیتے ان کو. یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس معاملے میں تو ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی کا مال کھا جائے گا اللہ اسے برباد کرے گا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. تو اگر وعدے پر نہیں دے سکتے تو کیا کرنا، پہلے سے ان کو خود اپن کال کر کے ان سے ریکویسٹ کر کے ہم کیا ہے ٹائم لے کے ان کا قرضہ واپس کر لینا، لیکن قرض کے ساتھ نہیں مرنا. کئی لوگ تو ویسے ہی مر جاتے، یعنی قرض لے لیتے اور ویسے ہی مر جاتے. مرنے کے بعد اصل میں ان کی اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کے والد جو بھی قرض کرے وہ قرض کو ادا کرنا بچوں کی ذمہ داری. بچے آ کے یہ بولنا
جنازے کی نماز اصل میں اسلامی طریقہ یہ ہے، جب بھی کسی کا جنازہ آتا ہے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کرے کسی کا قرض ہے کیا. اگر اعلان بھی کرتے ہیں تو آج نام کے واسطے کر دیتے ہیں، ہاں بھائی کسی کا قرض ہے تو معاف کر دو گدے. ہمارے اکثر جنازوں میں کبھی سنتا ہوں امام صاحب کیا بولتے، ہاں فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا، اگر یہ صاحب کسی کو قرض دینا تھا تو اللہ کے لیے معاف کر دو ان کو. تم ہی فیصلہ کر دے رہے معاف کر دو بول کے، نہیں بول سکتے یہ معاف کرو بول کے. بولنا، اعلان کرنا کسی کا قرض ہے تو آؤ سامنے، کس کو کتنا قرض باقی ہے. بچے آ کے ٹھہرنا سامنے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ذمہ داری ہم لیتے، کس کا ہے قرض بولو، ہم لوگ قرض ادا کرتے. آپ کو معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے دن زندہ تھے حج کے موقع پر اعلان کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا قرض واپس کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرض تھا کسی کا باقی، تو وہ آ کے مجھ سے سوال کر لے، میں دوں گا. جتنے دن زندہ تھے. اور ان کے انتقال کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے دن زندہ تھے حج کے موقع پر اعلان کرتے تھے ہمارے نانا کا اگر قرض ہے تو مجھ سے آ کے لے لو، بغیر ثبوت کے بھی آ کے میرے پاس پوچھو میں دے دوں گا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے انتقال کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے میرے نانا کا اگر قرض ہے تو مجھ سے پوچھ لینا، بغیر ثبوت کے بھی، بغیر گواہ کے بھی اگر میرے پاس آ گئے تو میں تمہارے کو وہ واپس کر دوں گا بول کے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، صحابہ کا معاملہ تھا. تو آج ہر مسلمان کو یہ عمل کرنا ہے. اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا یا کسی کا بھائی کا، شوہر کا، کسی کا بھی انتقال ہوا، سب سے پہلے ذمہ دار جا کے وہاں اعلان کرنا، بھائی کسی کا قرض تھا تو آ کے ہم سے لے لینا، یا ہم سے آپ کو، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم کو آ کے بتانا. آج تو الٹا ہی معاملہ ہے. کیا معاملہ؟ اگر معلوم ہے، گھر والوں کو سب کو بھی معلوم ہے، ایک تو نہیں معلوم ہو کہ قرضہ لیے، گھر والوں کو نہیں معلوم تھا تو الگ معاملہ، لوگوں کو معلوم رہتا، بیوی کو معلوم رہتا، بچوں کو معلوم رہتا، ابا ان کو اتنے قرضہ دینا ہے، بیٹا ان کو اتنے ہزار دینا ہے، سب کو معلوم رہتا. پیپراں لکھ لیے سو بھی رہتے، سب رہتے، انہوں مر جاتے. مرنے کے بعد اعلان کرتے، پہلے تو اعلان نہیں کرتے. اگر اعلان کرنے کے بعد کوئی آ کے پوچھتے کہ ہاں بھائی ہم کو قرضہ ہے، ارے کیسا انسان ہے، یہاں تو مر گئے بول کے غم میں ہے تو انہیں آ کے قرض مانگ رہا، دیکھو کیسا، اس کو ہی برا بولتے. اور اگر ٹھیک ہے مر گئے، ہو گیا 10واں 40واں سب ختم کر لیے، رونا دھونا ہو گیا، سب خوشیوں میں ڈوب گئے، پھر سے جب آ کے اگر انہیں آ کے بھائی تمہارے ابا قرضہ تھے نا، تمہارے کو معلوم ہے نا، میرے سے پیسے لیے تھے نا، ہاں ابا لیے تھے، ہم لیے تھے کیا، ابا سے پوچھ لو، ہمارے کو کیا معلوم، جاؤ ختم، ابا ختم تو قرض ختم نہیں. اسی طرح کئی لوگ دکان کے لیے بول کے قرضہ لے لیتے، اب وہ دکان ڈالتے، کاروبار شروع کرتے، وہ دکان نہیں چلتی، ان کی نقصان ہو جاتا، نقصان ہو گئے تو دکان نکال دیتے، پریشان رہتے. اب تھوڑے دن کے بعد جو قرض دیا تھا دکان کے لیے انہیں جا کے اگر پیسہ پہنچ، بھائی ہمارا دکان ہی ڈوب گیا، اب تمہارے کو پیسے کہاں سے دینا؟ اچھا تمہارا ڈوب جانے سے، دکان ڈوب جانے سے اس کا قرض معاف ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. تم قرض لیے، دکان کے لیے لیے، بزنس کے لیے لیے، گھر کے لیے، کس کے بھی لیے لیے، تو تمہارا دکان نقصان ہونے سے، کاروبار میں نقصان ہونے سے اس کا قرض واپس، اس کا قرض معاف نہیں ہوتا، اس کا قرض اس کو واپس دینا ہی ہے، واپس دینا ہی ہے. اگر باپ مر گیا تو بچے دینا، نہیں دیے تو پھر وہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گا، جو قرض لیا وہ پکڑے جائیں گا، یاد رکھو. ہاں اس کی پراپرٹی کیا کیا ہے وہ چھوڑی ہوئی، وہ پراپرٹی بیچ کے دو، لیکن دینا اس کا قرض، اس کو واپس دینا. قرض کے ساتھ اگر مرے تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے، قرض جب تک ادا نہیں ہوگا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. تو بہرحال آج کے پورے عنوان کا نچوڑ یہ ہے کہ قرض جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر قرض لینا ہے تو مجبوری میں، سخت ضرورت میں لینا ہے تو لو، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے، خواہشات کے لیے قرض مت لو. اور قرض لیتے بھی ہیں تو اس نیت سے لینا کہ ہم اس کو ضرور واپس لوٹا دیں گے، اس نیت سے قرض لینا. قرض لینے کے بعد ایک فکر کے ساتھ، ایک ڈر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس کا قرض اس کو واپس دینے کی کوشش کرنا، اور گھر والوں کو بتانا، جو بھی جہاں بھی قرض لیے گھر والوں کو ہمیشہ بتاتے رہنا، کیونکہ کس کی موت کب آتی کسی کو نہیں معلوم ہے. اور اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرتے ہوئے رہنا، بیٹا فلان کو ہم اتنا قرض دینا ہے، اگر میرا انتقال بھی ہو گیا تو ان کو تم قرض واپس کر دینا، یہ نصیحت بھی کرتے ہوئے رہنا. اور بہتر ہے کہ زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو قرض دینے کی نوبت ہی نہ آئے، کسی سے قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے، ویسی زندگی گزارو، یہ بہتر ہے. بس اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے، جیسا کہ یہ دعا بھی بتایا میں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، اللہ
میں قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, اللہ مجھے قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے, بس کوئی مسئلہ نہیں. خود کا گھر نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہ لیں گے. لوگاں جیسے کپڑے پہن رہے ویسے نہیں پہنیں گے. لوگاں کے پاس جیسی گاڑیاں ہیں ویسے گاڑیاں نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لوگاں جیسے شادیاں کر رہے ویسے نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. غریبی کی زندگی گزاریں گے لیکن اللہ قرض نہیں لیں گے. قرض لینے کی نوبت ہی نہ دے مجھے. اس طرح دعائیں کرو. الحمدللہ نیت جیسی ہوگی فیصلے اللہ تعالیٰ ویسے کرے گا. بغیر قرض کے مریں گے تو مرنے کے بعد انشاءاللہ آسانی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو بہرحال یہ تھا آج کا عنوان, قرض دینے کی فضیلت اور قرض واپس نہ لوٹانے کا عذاب اور اس کے نقصانات. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.